السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی علی شاہ پارٹ 26۔ اسے ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی دادا جان نے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس اس کا چیک اپ کروایا تھا۔ وہ اس پر کسی طرح کا کوئی رسک لینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، اس لیے ان کی ضد پر اس نے بھی کسی طرح کا کوئی احتجاج نہ کیا اور اپنا مکمل چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے ہوئے اس کے ٹھیک ہونے کی ضمانت دے دی تھی، جس کے بعد اب دادا جان قدرے ریلیکس ہو کر واپس گھر آ چکے تھے۔ آج جب وہ خوش تھے، ان کے بیٹوں کا قاتل پکڑا جا چکا تھا، لیکن اس چیز نے انہیں تکلیف بھی دی تھی۔ ان کا دکھ ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ ان کے بیٹوں کی لاشیں ایک بار پھر سے ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ بہت مشکل وقت گزارا تھا، یہ بھولنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ راحل کوئی غیر نہیں بلکہ ان کی اپنی سگی بہن کا بیٹا تھا۔ بہت چاہا تھا انہوں نے اس کو، بالکل اپنے بیٹے کی طرح۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ اگر ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ وہ اپنی بیٹی راحل کے نام کر دیتے، لیکن اب وہ سوچ رہے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں۔ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو اس کا حال بھی پرویز کی بیوی کی طرح ہی ہوتا۔ دنیا کے سامنے تو حشاش بشاش اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے۔ اکثر کہتے تھے کہ بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، بیٹا تو ہے نا۔ انہوں نے راحل کی بہن کو ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے احمر کے نام لکھنا چاہا تھا، لیکن احمر نے راہ بدل لی تھی۔ بے شک دل کے معاملے پر کبھی زور نہیں چلتا۔ احمر نے بھی اپنے دل کا فیصلہ کیا تھا اور اپنی راہ بدل لی تھی۔ اس نے جسے چاہا اسے ٹوٹ کر چاہا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کنیز نے اس سے وفا نبھائی تھی۔ وہ مرتے مر گئی، لیکن اس نے کبھی احمر کے نام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ رات کے اس وقت یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ سردی میں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی؟ انہوں نے پیچھے سے شام کی آواز سنی۔ آج پہلی بار اس نے انہیں دادا جان کہہ کر پکارا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھا انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور دم توڑ گئی۔ وہ کھل کر مسکرا نہ پائے تھے۔ بیٹوں کا غم شاید اس وقت ہر احساس پر بھاری تھا۔ تمہارے باپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ بالکل بھی تمہاری طرح دکھتا تھا، بس اس کی آنکھوں کا رنگ الگ تھا۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی قد، وہی آواز، اسی کی طرح ضدی ہو تم بھی۔ وہ بے حد آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے جب وہ ان کے ساتھ ہی باہر بڑے دروازے کی 4 سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے زیادہ ہی ہینڈسم ہوں۔ شکریہ میری خوش فہمی دور کرنے کے لیے، بہت ہلکے پھلکے سے انداز میں بولا۔ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، مجھے تم سے زیادہ پیار ہے اور تم مجھے زیادہ پیارے لگتے ہو، انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ لگتا نہیں ہوں، میں ہوں ہی زیادہ پیارا، آپ نے غور سے دیکھا نہیں نا؟ شاید وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، ویسے بھی تم بہت کم میرے سامنے آتے ہو نا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہو، لیکن ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو کہ میں تمہیں جی بھر کر دیکھوں تو تم کہیں چلے جاؤ۔ ان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اور اگر میں آپ سے وعدہ کروں کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا، تو کیا تب بھی آپ مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھیں گے؟ وہ سوال کر رہا تھا جبکہ دادا جان کی نگاہیں اس کے نقوش میں الجھ سی گئی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ بے یقین تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے مذاق کروں گا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں آپ سے خفا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے کبھی کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھایا دادا جان۔ میں یہ سوچ کر آپ لوگوں سے دور تھا کہ آپ لوگ میرے دشمن ہیں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس درد سے میں گزر رہا ہوں کئی سالوں سے، آپ بھی اسی دکھ کے زیر اثر ہے۔ میری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا شاید وہ اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ شاید کوئی بھی والدین اپنے بیٹے کے لیے ایک غیر مسلم عورت کو سوچ کر ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہوں گے، شاید، لیکن آپ لوگ اپنی جگہ صحیح تھے۔ لیکن اپنے ماں باپ کو کھو کر جو کچھ میں نے برداشت کیا، اس کے بعد میں اتنی جلدی ان سب چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن آج میں نے بہت سوچا، اگر ہمارا دکھ ایک جیسا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں بانٹتے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے میرے والدین واپس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو آپ کا بیٹا واپس کر سکتا ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے کا سہارا تو بن سکتے ہیں نا؟ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ دادا جان اس کے سینے پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ اس نے اگلے ہی لمحے ان کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا تھا۔ اس عمر میں ان کا اس طرح بچوں کی طرح رونا اسے بری طرح سے پریشان کر گیا تھا، لیکن شاید یہ سالوں کا غبار تھا جو ان کے اندر بند تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دادا جان، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا، اپنے اپنوں کے پاس، اپنے رشتوں کے پاس۔ میں بے آسرا نہیں ہوں، میری پہچان ہے اور میری پہچان آپ ہے۔ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بے حد اپنائیت سے بولا۔
تم آج خداش کے لب و لہجے میں باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کے انداز میں چھپے اپنے دوسرے پوتے کے الفاظ بہت اچھے طریقے سے پہچان چکے تھے، کیونکہ یہ سارے میرے ہی الفاظ ہیں دادا جان، وہ پیچھے سے بولا۔ دادا جان نے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجا کر اسے بلایا تھا، جبکہ وہ ان کی دائیں طرف آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے پاس ان کے دو مضبوط سہارے تھے جو بے شک ان کے لیے بے حد عزیز تھے۔ تم لوگ میرے پوتے نہیں، میری طاقت ہو، میرا مان اور میرا غرور ہو، وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے سرشار انداز میں بولے تھے، جبکہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ لگے تھے، جبکہ حویلی کی چھت کی گرل کے ساتھ کھڑے تینوں بھائی مسکرا دیے تھے۔ بے شک غم کے بادل چھٹ چکے، اب خوشیاں ہی خوشیاں ان کے منتظر تھیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، گھر کا ماحول بہت خوبصورت ہو چکا تھا، حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ دیدم کی شادی اسی ہفتے طے پائی تھی، سیام کی طرف سے باراتیوں میں پورا شاہ خاندان شامل تھا، یہاں تک کہ شادی سے پہلے وہ لوگ سیام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے کیونکہ بارات وہاں سے آنے والی تھی۔ اس طرح سے یہ فاصلے سمٹ جائیں گے کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن یہ ایک خوشگوار تبدیلی تھی ان کے نئے رشتوں کی شروعات کے لیے۔ شوہر سر اٹھے نا، شادی ہے گھر میں اور آپ گھوڑے بیچ کر سونا بند کرے، ایسا کب تک چلے گا؟ آخر میں معصوم جان کب تک ہر چیز سنبھالتی رہوں؟ اٹھے، اٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کا کچھ احساس کرے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، رات اپنی شدتوں کا بھرپور اظہار کرنے کے بعد وہ حرم کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ لگا کر سویا ہوا تھا، لیکن وہ صبح ہی جاگ گئی تھی اور اب اسے بھی جگانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ جی حرم جان، بولے کیا ہے میری ذمہ داری جو مجھے نبھانی ہے؟ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اسے خود پر جھکا چکا تھا۔ میرا مہندی والا کھوسا بہت ٹائٹ ہے اور نہ میرا دوپٹہ بھی بہت کم کام والا ہے، مجھے اس پر کام کروانا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ڈریس پسند ہے لیکن دوپٹہ پسند نہیں، لیکن میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس گھر میں، اور اب گھر میں شادی ہے اور میری کوئی چیز تیار نہیں۔ وہ کافی دکھی انداز میں بولی تھی۔ یہ شام کو سچ مچ اس کی صورت پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 گھنٹے کے بعد شاپنگ پر چلیں گے، ہم اپنی پسند کی ہر چیز لے لینا تم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ خوش ہو گئی تھی۔ یہ ہوئی نا اچھے نہیں بلکہ بیسٹ ہسبینڈ والی بات، میں ذرا نیچے شو آف کر کے آتی ہوں۔ وہ ساری کہہ رہی تھی کہ مجھے اب کوئی مہندی والے دن بازار لے کر نہیں جائے گا، میں بھی سب کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ بڑی خوشی سے اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی جب اسے پیچھے سے شام کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں اس شرط پر 2 گھنٹے کے بعد اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا جب تم یہ 2 گھنٹے میرے ساتھ میری باہوں میں رہو گی، وہ آنکھوں میں خمار لیے اس سے بولا تھا۔ آپ نے پہلے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی، اس کے یوں ہاتھ بڑھانے پر وہ منہ بنا کر بولی۔ اب اگر تم مہندی والے دن بازار چلنے کی پلاننگ کر سکتی ہو تو یہ تو دل کی پلاننگ ہے حرم جان، کبھی بھی کہیں بھی، اور وہ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتا اپنے ساتھ اسے بھی بلینکٹ میں قید کر چکا تھا، اور اب حرم اور اس کی نازک سی جان شوہر کے شکنجے میں تھی۔ کل رات مہندی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی اور آج بارات جانے والی تھی۔ شادی میں جنت بھی شامل تھی۔ حویلی کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ وہ خود کو روک ہی نہیں پائی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سچ میں ان کے بیٹے کی شادی ہو اور فیصل صاحب نے سیام کو سچ میں اپنا بیٹا ہی تو بنا لیا تھا۔ شادی کی ساری رسموں میں چاچی جان بالکل اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے سیام کو اس کی فیملی واپس مل گئی ہو۔ وہ بہت خوش تھا، ان دونوں نے اسے بہت راحت دی تھی، لیکن وہ کچھ افسردہ بھی تھا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ لوگ صرف ماں باپ بن رہے تھے لیکن ان کے ساتھ اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کے سگے نہیں تھے، اس کے اپنے نہیں تھے، لیکن اپنوں سے بڑھ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ بے شک رشتے احساس کے ہوتے ہیں، وہ اسے اپنا ساتھ دے رہے تھے، اپنا نام دے رہے تھے، جس کے لیے وہ بے حد خوش تھا۔ زریام، یہ کچھ تنگ نہیں لگ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں۔ زریام نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ممتا کا نور اس کے چہرے سے چھلکنے لگا تھا، جیسے دنیا بھر کا حسن اس کے چہرے میں سمٹ آیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دن بدن خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی جا رہی تھی تو یہ غلط ہرگز نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ رہا تھا، وہ جھک کر اس لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، اور یہ ڈریس تمہیں بالکل بھی ٹائٹ نہیں ہے، بس تم ایسا محسوس کر رہی ہو۔ ڈونٹ وری، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اگر یقین نہ آئے تو میری آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ نرمی سے اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار بناتے ہوئے بولا تو امایا نے نظر جھکا کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ اب اگر تم دل دھڑکنے والے کام کرو گی تو سوچ لو شادی پر جانے نہیں دوں گا، اس نے ہلکی سی دھمکی دی تھی، جس پر وہ فوراً اس سے الگ ہو کر مسکرا کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی اس پیاری سی مسکان میں زریام شاہ نے اپنا خوبصورت مستقبل دیکھا تھا۔
सब कुछ बहुत खुश اسلوبی سے سر انجام پایا تھا۔ دیدم ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ ساری رسمیں بہت اچھے طریقے سے کی گئی تھی۔ دیدم کے جانے کا دکھ تو سب کو ہی تھا، لیکن حرم کو اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ اس کے سیام سر بھی گھر کے ہو گئے۔ تو شادی کے بعد فوراً ہی تانیہ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہونے والی تھی۔ تانیہ کی شادی امریکہ کے ایک اچھے گھرانے میں ہو رہی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر بزنس مین تھا، جو کہ بزنس پارٹیز میں ہی ان سے ملا تھا اور اس طرح یہ رشتہ ہو گیا۔ اور شادی کے فوراً بعد ہی دوسری طرف ایک اور شادی ہونے والی تھی۔ دیدم اور سیام اگلے ہفتے ہی یہاں سے واپس جانے والے تھے، کیونکہ سیام نے دوبارہ سے اپنی جاب جوائن کرنی تھی۔ اب اس کے کندھوں پر ایک ذمہ داری آ گئی تھی جسے اس نے نبھانا تھا، اسی لیے اس نے فوراً ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دادا جان نے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن اس نے بہت مناسب الفاظ میں انہیں منع کر دیا تھا۔ وہ بالکل تیار ہو کر کھڑی تھی، اب بس جوتے پہننے باقی تھے۔ شائزم کے کپڑے تیار کر کے اس نے بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ اپنی تیاری کو ایک آخری نظر دیکھ کر وہ اپنے جوتے پہننے لگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اتنا لیٹ کر دیا تم نے، آؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں تو آلموسٹ تیار ہوں، تانیہ تو پارلر بھی چلی گئی ہے، اسی لیے نیچے سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا ہوگا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ہائی ہیل کی وجہ سے وہ شائزم کے کندھے کے برابر تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ شائزم کی نگاہیں تو اس کے لبوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ صرف گداز لبوں پر یہ رنگ قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی خود کو قابو نہ رکھ سکا اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کرتا وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ شائزم، دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے نیچے جانا ہے، ابھی اتنی مشکل سے تیاری کی ہے۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ وہ بے خود ہوتا ایک بار پھر سے اس کا چہرہ تھامتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ انداز شدت سے بھرپور تھا، وہ اس کی جان کو مشکل میں ڈال چکا تھا۔ شائزم، وہ احتجاج کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف پرواہ نہ کی گئی اور وہ اپنے کام بہت اطمینان سے کر کے پیچھے ہٹا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ حد ہوتی ہے، غیر ذمہ دار لڑکی، یہاں پر گھر میں شادی ہو رہی ہے اور تم مجھے گھور رہی ہو؟ اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے بھی؟ گھورو نہیں، اپنی تیاری مکمل کرو، ہمیں نیچے جانا ہے، کتنے کام ہے۔ وہ پیچھے ہٹتا دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ ڈریسنگ روم کی دروازے کو گھورتی رہی، اپنی سرخ شکل دیکھ کر غصے والی مٹھیاں بھیجنے کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر پائی تھی۔ دوسری طرف، آپ نے مجھے یہ بات کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے دادا جان، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میں دوسری شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میرا پہلا ایکسپیرینس بہت تلخ رہا ہے، میں مزید اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی۔ وہ سب لوگ وہاں کمرے میں موجود تھے جب دادا جان نے اچانک جنت سے دوسری شادی کی بات کر دی۔ شادی کے دنوں میں وہ جس طرح اکیلی اور چپ چاپ سب سے الگ تھی، دادا جان نے خود ہی اس کے لیے ایک مناسب فیصلہ کیا تھا۔ ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی جتنی سوچوں نے اسے الجھا رکھا تھا۔ صرف 24 سال کی عمر میں وہ ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، جو انہیں ہرگز منظور نہیں تھا، اور فیض اریام نے یہی مشورہ دیا تھا کہ جنت کی دوسری شادی کریں گے اور اس کے لیے اس کی نظر میں بہترین رشتہ ہے۔ جنت، ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہے، بس کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو، ابھی تو 6 مہینے ہی تمہارے پاس تم 6 مہینے ہی ہیں تمہارے پاس، تم ان 6 مہینوں میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے ہمیں جواب دو۔ دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں ہماری زندگی کا غلط فیصلہ کیا، ہم نے تمہاری زندگی کا غلط فیصلہ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی زندگی کو روک دو۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اسے صحیح ہم سفر کے ساتھ جینا شروع کرو۔ ہانی کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ہیں اس کے ساتھ، ہم تمہارے لیے ایسا ہم سفر ڈھونڈیں گے جو تمہیں ہانی کے ساتھ قبول کرے گا، اور اگر اسے ہانی قبول نہ ہوئی تو ہم سب ہانی کے اپنے ہیں۔ بالکل نہیں، میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جسے میری بیٹی قبول نہ ہو۔ میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں گی جو میرے ساتھ میری بیٹی کو بھی قبول کرے گا، اور وہ کوئی بھی ہو، مجھے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی بیٹی کے بنا کہیں بھی نہیں رہوں گی۔ اگر آپ کو میری شادی کرنی ہے تو ایسے شخص سے کیجیے گا جو میرے ساتھ میری بیٹی کو بھی قبول کرے۔ وہ جیسے شرط رکھ گئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھار ہوائیں ان کا استقبال کر رہی تھی، جگہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خداش اتنا خوبصورت آئی لینڈ اس کے نام کر چکا ہے۔ وہ اس آئی لینڈ کو بہت سال پہلے دیکھ کر گیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پر اپنی بیوی کا نام لکھوائے گا، اور یہاں تو اس نے یہ پورا آئی لینڈ اس کے نام کر دیا تھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ اسے اس جگہ کی خوبصورتی دکھا رہا تھا۔ ویسے آپ مجھے میرے نام کا ستارہ کب دے رہے ہیں؟ اسے اتنا خوش دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے شرارت سے بولی تھی۔ اس کے لیے تو میں تمہیں میرے ساتھ
اس کے لیے تو تمہیں میرے ساتھ آسمان پر چلنا ہوگا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اور آسمان میں تو میرے خیال میں ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے، مطلب میرا ستارہ ویسٹ ہو جائے گا۔ وہ دکھی ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ میں تمہیں رات چاند کی چاندنی میں دکھاؤں گا۔ وہ اپنی شپ پر موجود ٹیلیسکوپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مطلب وہ ہر چیز کا انتظام کر کے آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ صرف مسکرا ہی پائی تھی، کیونکہ اس کی محبتوں کا مقابلہ کرنا تو شاید اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتا تھا وہ شخص، جتنا پیار دیشم سے خداش کا عزمی کرتا تھا اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی محبت ایک جنون تھی جو ہر دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ سے ایک بات کہوں، اس کے تحفظ بھرے حصار کے ساتھ وہ شپ سے اترتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا چکی تھی۔ آئی لو یو مور اینڈ مور۔ تمہارا آئی لو یو میری محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرو۔ وہ اس کی بات سمجھ کر کہنے لگا، جبکہ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ یہ بولنے والی تھی؟ میں یہ نہیں بولنے والی تھی، میں تو یہ کہنے والی تھی، یہ آئی لینڈ بہت خوبصورت ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہاں لے کر آئیں گے۔ وہ اپنی بات بدل گئی، جبکہ خداش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا شوق انداز دیکھ کر وہ ہنس دی تھی۔ زندگی کے کسی موقع پر تو اس نے بھی اسے جھٹکا دیا تھا۔ کیا دیشم؟ میں؟ ہاں، آپ بابا بننے والے ہیں اور میں ماما۔ تو مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر بولی تو اس نے اگلے ہی لمحے اس سے خود میں بھیج لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں، میرے بچے دنیا میں آنے والے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ دیشم، آئی لو یو سو مچ۔ وہ بہت خوش تھا، بے حد خوش۔ اسے اپنے ساتھ لگائے کھل کر اس سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دیشم اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی فیوچر پلاننگ سن رہی تھی۔ 6 ماہ بعد امایا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا جو بالکل اس کی طرح بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل اپنے باپ پر تھی۔ اس کا کیس بہت نارمل تھا۔ زریام نے اس کی پریگننسی کے دنوں میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، ایک پل کو بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا تھا۔ اور پھر ردم نے بھی اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھ چکی تھی۔ تانیہ کے جانے کے بعد تو اس نے خود ہی آہستہ آہستہ ہر چیز کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے امایا تو بالکل آزاد ہی ہو گئی تھی۔ اس نے امایا کو بستر سے نیچے پیر بھی نہ رکھنے دیا تھا، اور اس وقت سب سے پہلے بیبی کو اٹھایا بھی اس نے ہی تھا۔ ڈارلنگ، ہمیں جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کو اس دنیا میں لانا پڑے گا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر اس پر لڑکیاں فدا ہو گئی تو تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے اپنے ہونے والے داماد کا۔ شاہزم اس کے پیچھے کھڑے بول رہا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ چند دن پہلے دادا جان نے کہا تھا کہ زریام کی پہلی اولاد شاہزم کی پہلی اولاد کے نام کی جائے گی۔ وہ سرسری سی ایک بات تھی، لیکن شاہزم اس چیز کو لے کر کافی سیریس تھا۔ دیکھو، اس نے 7 ماہ بعد آنا ہے تو 7 ماہ بعد آئے گی، اسی لیے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال مجھے بچے کو پیار کرنے دو۔ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی تو 2 مہینے پہلے اسے بھی ماں بننے کی انوکھی خوشی ملی ہوئی تھی، جسے لے کر وہ بہت الگ محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ احساس سب سے خوبصورت تھا۔ زریام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ ان کا بچہ بالکل ٹھیک اس دنیا میں آ چکا تھا، جو اللہ پاک کی کرم نوازی تھی، ورنہ تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے اچھی امید دلوائی تھی۔ شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بے حد محبت سے بول رہا تھا، جبکہ وہ تو بس اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ بچے کا نام ابھی سوچا جا رہا تھا، جو کہ بچے کے ماموں نے رکھنا تھا۔ اس کی سزا 2 ماہ پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ جیل میں بہت اچھے طریقے سے رہا تھا۔ حسن اخلاق کی وجہ سے جلد ہی سزا کم کر کے آزاد کر دیا گیا تھا، جو اس کے لیے کافی خوشی کی بات تھی۔ اس وقت وہ زریام کی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ سنبھالے ہوئے تھا۔ یار، نام تو بہت سارے آ رہے ہیں میرے ذہن میں، لیکن نام تو ایسا ہونا چاہیے جو دنیا کو بتا دے کہ زریام شاہ کا بیٹا ہے۔ اسے سوچتے ہوئے بولا تھا، بابا شامی نام رکھتے ہیں۔ اس کے گود میں بیٹھی ہانی نے کافی سوچ بچار کے بعد نام دیا تھا۔ ہاں، ضروری تو گھر کا نام تھا نا، وہ تو شامی ہی رکھ لیں گے۔ میری بیٹی برا نام تو بتا ہی نہیں سکتی، ایک نام تو پکا ہو گیا، اب اسکول والا نام سوچتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے سوچ میں مصروف ہو گیا۔ 2 ماہ پہلے جب وہ جیل سے چھوٹ کر واپس آیا تو زریام کے کہنے کے 2
ذریعام کے کہنے کے فوراً بعد اس نے اپنا رشتہ جنت کے لیے بھیج دیا تھا۔ جنت اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھی اور جنت سے کہیں زیادہ وہ ہانی کے قریب تھا۔ جب اس نے اپنا رشتہ مانگا تو جنت نے فوراً انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ باقر اس کے ہاتھوں مارا گیا، اسی لیے وہ اس پر ترس کھا کر یا اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں جنت سے کہا تھا کہ وہ یہ شادی ہانی کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ ان کو باپ کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے ہانی کی ضرورت ہے۔ وہ ہانی کو بے پناہ چاہتا ہے اور اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہے۔ جنت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو بھی قبول کرے گا۔ جنت کے پاس اب کوئی بہانہ باقی نہ رہا تھا۔ 4 دن کے اندر ہی اس کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ 15 دن تک ان کا نکاح ہو چکا تھا، جس میں ارحم نے نہ صرف اسے عزت دی تھی بلکہ اسے بتایا تھا کہ بیوی اس کی نگاہوں میں کیا ہے۔ وہ باقی سے الگ تھا۔ دادا جان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس نکاح کو 6 ماہ تک رکھنا چاہتے ہیں تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ جنت کی خوشی چاہتے ہیں بس۔ اور جنت نے محض 15 دن میں ہی اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے باقر سے بہتر تھا۔ اس نے اسے پچھلے 2 مہینوں میں ایک بہترین شوہر پایا تھا، لیکن شوہر سے کہیں زیادہ وہ ایک اچھا باپ تھا۔ اس نے جنت سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ مزید اولاد نہیں چاہتی تو وہ اس چیز کے لیے کبھی اسے فورس نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہانی کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ ہانی اسے بابا کہہ کر اسے باپ ہونے کا احساس دلا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن وہ شخص جو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی وہ کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ اسے یقین تھا جب اس کے اپنے بچے ہوں گے تب بھی وہ سب سے زیادہ پیار ہانی سے ہی کرے گا۔ وہ جنت سے زیادہ ہانی کو چاہتا تھا۔ ہانی اس کے لیے اس کی زندگی تھی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے وہ ہانی کا چہرہ دیکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ جنت کو کتنی دفعہ کہہ چکا تھا کہ ہانی کو کہا کرو کہ مجھے جگایا کرے، تم بھی صبح مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شکل دیکھتا ہوں تو میرا دن اچھا گزرتا ہے، اور تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے۔ کبھی امایا سے بھی بابا سے، اور کبھی کبھی تو تمہاری شکل دیکھ کر جاتا ہوں تو میری بیٹی بھی مجھ سے خفا ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو جنت کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ ارحم کی زندگی میں سب کچھ ہانی کے بعد ہی آتا ہے۔ اس وقت وہ ہسپتال کے باہر ڈیسک پر بیٹھے گوگل پر اچھے ناموں کی ریسرچ کر رہے تھے۔ اس کی بیٹی نے اس کا گھر کا نام بتا کر اسے بالکل ٹینشن فری کر دیا تھا۔ اب تو صرف اسکول کا نام ہی سوچنا تھا، جو مشکل ہرگز نہیں تھا بقول ہانی اور اس کے باپ کے۔ اب 5 سال بعد شامک بہن کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اگر روئی نہ تو بہت مار کھاؤ گے۔ گول مٹول سا 5 سال کا بچہ اپنی نیلی آنکھوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، جب پیچھے سے امایا کی آواز سنائی دی، ماما میری بہن کتنی پیاری ہے، میں اس کو ولی سجاول کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا۔ اسے کمرے سے باہر 4 سالہ ولی جھانکتے نظر آ گیا۔ کیوں نہیں کھیلنے دو گے؟ وہ اس کی بہن ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کھیلے گا۔ وہ الماری میں سارے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دیتی کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے اسے تاکید کرنا نہیں بھولی تھی کہ شنایا رونی نہیں چاہیے۔ تم نے تائی امی سے کیوں بولا کہ میں شنایا کے ساتھ کھیل نہیں سکتا؟ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوتا اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ یہ میری بہنا ہے، تمہاری ساتھ نہیں کھیلے گی۔ شامی کا جواب بڑا ہی زوردار ثابت ہوا تھا۔ اگر یہ صرف تمہاری بہن ہے تو تائی امی نے کیوں کہا کہ یہ میری بھی بہن ہے؟ ولی کسی طرح ہارنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں، یہ صرف میری بہن ہے۔ اگر یہ تمہاری بہن ہوتی تو تمہارے ماما بابا کے ساتھ سوتی، لیکن یہ تو میرے ماما بابا کے ساتھ سوتی ہے، تو یہ کس کی بہن ہوگی؟ میری۔ وہ خود ہی سوال کرتا ہوا خود ہی جواب دے چکا تھا، جبکہ ولی کو اس کا جواب ٹھیک لگا تھا۔ وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے بہن لا کر دو۔ ردھم تقریباً زبردستی اس کے منہ میں کھانا ٹھوس رہی تھی، لیکن وہ ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھا تھا۔ یہ آج کل سے نہیں بلکہ پورے 1 ہفتے سے ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھا تھا کہ اسے اس کی بہن چاہیے، وہ شامی کی بہن سے نہیں کھیلے گا۔ ارے بھائی صبر کر، آ جائے گی تیری بہن، تم اس کی پیدائش میں بہت خوش ہو رہی تھی نا؟ اس کی جگہ اگر میری بیٹی آئی ہوتی نا تو دنیا میں تو اتنا تنگ نہیں کر رہی ہوتی۔ شاہزم اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ردھم سے بولا تھا، جو اسے گھور کر رہ گئی۔ خبردار جو میرے بیٹے کی پیدائش پر کچھ الٹا سیدھا بولا، یہ تو اللہ کی دین تھی، بیٹی کی جگہ بیٹا آ گیا، لیکن اب تو بیٹی لانی پڑے گی۔ شاہز نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کی ضد کافی زور پکڑ رہی تھی، جبکہ ردھم ابھی تک اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔
بیٹا ہم لا دیں گے آپ کی بہن آپ کو، پلیز اب کھانا تو کھا لو۔ وہ بڑے ہی پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ تو سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اسے اس کی بہن چاہیے تھی اور ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ ایسے نہیں، پہلے وعدہ کرو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو تھک ہار کر ردم کو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا پڑا۔ باپ پر نہ صحیح، لیکن اسے اپنی ماں پر تو پورا یقین تھا کہ وہ اپنا کیا ہوا پرامس ضرور نبھاتی ہے۔ دوسری طرف مجھے ایک ضروری کیس کروانا ہے، وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسز خداش کاظمی سے بولا تھا، جو ہسبینڈ وائف کی کیسز میں کافی ماہر وکیل مانی جاتی تھی۔ اسے وکالت میں قدم رکھے ابھی 2 سال بھی بمشکل ہی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں میں ماہر ہوتی جا رہی تھی۔ جی بولے، کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی بہت بری ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتی، ہر وقت کام 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 کام۔ ابھی میں کل سے اسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈنر پر جانا ہے، لیکن اس کا کام ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اب میں پچھلے 15 منٹ سے باہر ہارن بجا بجا کر اس کو آنے کا کہہ رہا ہوں، لیکن محترمہ نخرے کر رہی ہے۔ وکیل صاحبہ، مجھے انصاف چاہیے، کوئی تو حل نکالے۔ آخر یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ اس کے 2 کارٹون گاڑی میں بیٹھے میرا دماغ کھا رہے تھے۔ میں مجبور ہو کر یہاں آپ کے پاس اپنا دکھ رونے آیا ہوں۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ نے ان دونوں کو گاڑی میں رکھا ہے؟ ابھی گاڑی کا کچمبر نکال دیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ میں ان کو سکھاتی نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگ گئی تھی۔ خداش بھی اس کا موبائل اور چند ضروری چیزیں اٹھاتا باہر آ گیا تھا، کیونکہ اب اسے اندر بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب وہ اسے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پلے لینڈ لے کر جانے والا تھا، جہاں کا وعدہ بھی تھا۔ ماما آ گئی، ماما آ گئی، وحاج گاڑی کے اسٹیئرنگ کے ساتھ چمٹا ہوا بول رہا تھا، جبکہ دوسری سائیڈ پر اس کا شانت شاہاج پیارا سا بیٹا خاموشی سے اپنے بابا کی موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ ان دونوں میں 11 مہینوں کا فرق تھا، لیکن مزاج میں تو زمین اور آسمان تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ وحاج اترو نیچے۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اسٹیئرنگ سے الگ کر رہی تھی، جو کہ پورا چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ماما، بابا نے جوتے؟ وہ ادھوری بات کرتا اسے اپنے پیروں کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ یقیناً ان کو یہاں تیار کر کے لانے والا اس کا شوہر ہی تھا۔ وہ اسکول سے سیدھا اپنے گھر لے کر گیا تھا اور انہیں جیسے تیسے تیار کر کے یہاں آیا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی تھی، کیونکہ لیفٹ سائیڈ کا جوتا رائٹ میں اور رائٹ کا لیفٹ میں تھا۔ بابا کو کچھ نہیں آتا؟ مکمل طور پر موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بھی شاہاج کا ذہن اسی کی طرف تھا۔ اس نے اپنے باپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا۔ ہاں، تجھے تو بہت آتا ہے نا، تو ہی پہنا دیتا۔ وہ گاڑی کی چابی دیشم کی طرف پھینکتا خود اس کی سائیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ مطلب خداش یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے۔ بیگم، ہم آپ کا زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ جو بڑی مشکل سے اپنے چھوٹے بیٹے کو جوتے سیدھے کرنے کے بعد اس کے ہاتھ دھلوا رہی تھی، اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی، جس پر وہ فوراً وحاج کو بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ دوسری طرف یہ شام یار اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بچے سب کو ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر نے کہہ تو دیا ہے کہ یہ کیس بالکل نارمل ہے، تو بیکار میں اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ میرا دماغ خراب مت کر، وہ بہت پریشان تھی، پتہ نہیں وہ اندر کس حالت میں ہوگی۔ تو جا یہاں سے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے یسام نے پھر سے اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں انہیں اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ لگتا ہے بیبی دنیا میں آ گیا، سیام کافی دیر کے بعد بولا تھا، اور وہ جو کب سے آپریشن تھیٹر کے دروازے سے کسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کنگریچولیشنز، بیٹی ہوئی ہے، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں، تب تک اپنی بچی سنبھالیں۔ نرس نے سرخ کلر کے خوبصورت کمبل میں ایک چھوٹا سا وجود اس کو پکڑایا تھا۔ صحیح سے پکڑنا، گر جائے گی، وہ بوکھلائے انداز میں بولا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو گرائے گا تھوڑی، بس آرام سے پکڑ کر سر کے نیچے ہاتھ رکھ اور اس طرح سے اپنے ساتھ لگا لے۔ وہ بہت سمجھداری سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ یہ شام بے یقینی سے اس کا نازک سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، تو پکڑ اسے، گر جائے گی۔ اس نے فوراً بچی اس کے حوالے کر دی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ باپ بن گیا ہے، بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہاں بیٹھ، میں تیری گود میں رکھتا ہوں۔ اسے حسد بھری نگاہوں سے اپنی بچی کی جانب دیکھتے ہوئے پا کر بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ فوراً اس کی بات مان گیا تھا۔ شاید وہ خود بھی اسے اپنی گود میں لینا چاہتا تھا۔ اب یہ تیری گودی میں جائے گی، سیام بڑے ہی پیار سے اسے اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک ہاتھ سے اسے تھامے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی ملائم سے گالوں کو چھو رہا تھا۔ سیام نے اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کیا تھا اور اگلے ہی لمحے دیدم کو سینڈ بھی کر دیا تھا۔
جو اپنے دوسرے بچے کی پیدائش کی وجہ سے آج ان کے ساتھ نہیں تھی، ورنہ اس سے بھی یہیں پر ہونا تھا۔ تقریباً 2 سال سے دادا جان کا لندن کا سارا بزنس شام ہی سنبھال رہا تھا، جبکہ پاکستان کی ساری ذمہ داری خداش نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ دادا جان اسے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن نئی کمپنی کھولنے کی وجہ سے وہ دوسرے 2 سال سے یہیں پر ہی تھے، اور یہیں پر ہی اس نے اپنی فیملی کو بڑھانے کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ جب تک حرم کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے وہ اس پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور اب شادی کے 5 سال بعد یہ ننھی سی پری اس کی گود میں تھی، جسے دیکھتے ہوئے ہی اسے عجیب سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب سے زیادہ حرم کو چاہتا تھا، لیکن اب نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ محبت حرم کی محبت پر حاوی ہونے والی ہے۔ حرم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور محترمہ آپ کو ہی یاد کر رہی ہے، جلدی چلے ورنہ ہسپتال میں شور مچائے گی۔ سیام نے فوراً ہی نرس کا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا، اور وہ اگلے ہی لمحے بچی اس کے حوالے کرتا بھاگا تھا، لیکن پھر اچانک مڑ کر آیا اور اس کے چہرے کو تھام کر دیکھتے ہوئے اس کے پورے چہرے کو چوم ڈالا۔ وہ بھی اس کے پیار کو کافی انجوائے کر رہی تھی۔ ہشام اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ حرم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے ڈھونڈنا چاہا۔ وہ باہر ہے سیام کے پاس، اس کی تلاش کو دیکھتے ہوئے وہ بہت مسکرا کر بولا تھا، کیسی دکھتی ہے؟ میری طرح یا آپ کی طرح؟ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ تمہاری طرح، وہ خوش ہوتے ہوئے بتانے لگا، لیکن شاید حرم کو اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اگر وہ حرم کی طرح دکھتی ہوئی تو ممکن تھا کہ یہ شام حرم سے زیادہ اس سے پیار کرنے لگے گا۔ میرا مطلب ہے زیادہ میری طرح لگتی ہے، تھوڑی سی تم سے بھی ملتی ہے۔ وہ فوراً بات بدل گیا۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، ویسے وہ چھوٹی ہے تو مجھ سے زیادہ پیاری ہوگی نا، لیکن آپ زیادہ پیار مجھ سے کرنا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ مجھے پیار دینا، میں اسے دوں گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ ابھی صرف دنیا میں آئی تھی تو حرم کو اپنی محبت کا ڈر لگ گیا تھا، جبکہ وہ تو ابھی سے ہی اپنا دل اس کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تم دونوں کو برابر پیار دے سکوں۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بار بار باہر دیکھ رہا تھا، جہاں سے سیام اسے اپنے ساتھ لگائے پتہ نہیں کون سی کہانی میں مصروف تھا۔ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کہاں انہوں نے سوچا تھا، لیکن بے شک وہ پاک ذات بہتر نہیں بہترین نوازنے والی ہے۔ مشکل سے مشکل وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ وقت کو رکنے کی عادت نہیں ہوتی، اور پھر خوشیاں اور چاہتیں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، بہت ہی مزیدار تھی، بہت ہی اس کے اندر اونچ نیچ، زندگی کے حالات اچھے برے سب کچھ بتائے گئے ہیں۔ بہت ہی مزیدار کہانی تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسی لگی ہے، اور آپ کا اس میں سب سے فیوریٹ کیریکٹر کون سا تھا۔ میرے لیے تو یہ شام کا تھا، یہ شام والا کپل، یہ شام اور حرم سب سے زیادہ پیارا اور کیوٹ کپل، تو مجھے ان کا کیریکٹر بہت اچھا لگا۔ آپ کا فیوریٹ کپل، آپ کا فیوریٹ کیریکٹر مجھے لکھ کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔